السلام علیکم سلیمان صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا؟ آپ بنگال سے ہیں نا آپ؟ بنگال سے ہے، بنگال سے. اوکے جی، آپ ڈھاکہ میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، ڈھاکہ میں. ہمارے یہاں جی جی. تو 2:13 ہے. ٹھیک ہے بھائی. بس تہجد جی پڑھ کے سر، پھر نماز فجر پڑھ کے سو جائیں. ایسا ہی خیال ہے. ٹھیک ہے حکم سر، کریں میں کیا؟ اپنا کیا حکم سوال حکم ہے کرتا ہوں. بھائی؟ جی جی. جی سر، ہمارے یہاں ایک ہمارے عقیدہ ہے کہ جب جہنم پوری ہو جائے گی تو اس میں اللہ کا پیر ڈال دے گا، ایسے ہی پیر کچھ ڈال ہے. دے گا پیر. ہاں ہاں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے؟ یہاں پہ ہمارے جو مولوی یہ تو بولتے ہیں ہمیں جی ہاں. جی عقیدہ جی، یہ کے بارے بخاری میں کی بولتے حدیث ہیں ہے. کہ اللہ کا میں پیر آپ بھی کو ہے. دکھا دیتا ہوں. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نظر آ رہا ہے. اور جی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ، ہاں جی ہاں اور بالکل. اور ایک بات بھی ہے. جی بھائی، وہ ہے کہ جب جنت میں سب لوگ جنت میں جائے گا تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا. تو اللہ جنتی کو ان کا دیدار دے گا. یہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے، جو ہر لوگ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. ہوں، صحیح ہے. بالکل بالکل، آپ کے ہاں یہی عقیدہ ہے بھائی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. وہ پیر والی جو حدیث ہے نا، وہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ قاف میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ قاف میں یہ آیت ہے بھائی. و یوم نقول لجہنم هل امتلأت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے کیا فرمائے گا؟ هل امتلأت، کیا تو پر ہو گیا ہے؟ اور جہنم کہے گا وتقول هل من مزید، جہنم کہے گا کہ مجھے مزید چاہیے. کافر جتنے ہیں بھیج دیں ادھر. کافر فاسق فاجر جتنے ہیں ادھر بھیج دیں، زیادہ 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 بھیج دو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنت کو قریب لایا جاتا ہے. للمتقین، تقوی والوں کے لیے جنت بہت قریب لایا جاتا ہے. غیر بعید، بالکل دور ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ تو یہ آیت ہے. جی اب بخاری وغیرہ میں روایت یہ ہے بھائی. بخاری میں یہ صحیح بخاری ہے. چاپ دار احیاء تراث العربی ملاحظہ کریں. جی ہاں، یہ صفحہ نمبر 885 ہے. یہ ہوا باب تقول هل من مزید. باب یہ ہے کہ جہنم کہتا ہے کہ مزید مجھے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. انس نے روایت کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یلقى فی النار وتقول هل من مزید. جہنم میں کافر ڈالے جاتے ہیں اور جہنم کہتا جاتا ہے هل من مزید. جہنم کہتا ہے مجھے مزید چاہیے. مزید ہے بھائی، کافر وغیرہ بھیج دیں ادھر. حتی یضع قدمہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر جو ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے. پھر جب پیر آ جاتا ہے، اللہ کا قدم آ جاتا ہے، نستجیر باللہ فتقول قط قط، پھر جہنم کہتا ہے کافی، اب کافی ہے، قط قط کافی ہے. اگلا جو حدیث ہے میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. یہ ملاحظہ کریں. اگلا جو حدیث ہے 4849. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ اکثر اس طرح ہے. یقال لجہنم هل امتلأت، جہنم سے خطاب ہوگا کیا تو پر ہو گیا ہے، فل ہو گیا ہے. جہنم کہے گا هل من مزید، جہنم کہے گا کہ مجھے مزید ضرورت ہے، مزید ادھر بھیج دو کافروں کو. فیضع الرب تبارک و تعالی قدمہ علیہ، پھر رب تبارک و تعالی نستجیر باللہ اپنا پیر کو جہنم میں واڑ دے گا. جب پیر آ جائے گا تو کہے گا تقل قط قط، جہنم کہے گا کہ کافی ہے کافی ہے، اب نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ پیر والی جو حدیث ہے یہ ہے. مسلم میں بھی موجود ہے. مسلم میں بھی دکھائیں تاکہ پورا بخاری مسلم کا سیر ہو جائے. یہ مسلم ہے جی، چاپ دار الفکر. مسلم میں حجاج نیشابوری کی کتاب ہے، 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 1396 میں یہاں پہ بہت ساری روایات. ایک باب ہے کہ بھائی باب کا عنوان وہ سامنے پڑا ہے. حدیث نمبر ہے 2846. اچھا، قیامت کے دن اللہ جنت سے کہا، اللہ جنت سے کہا انت رحمت انتی رحمتی، جنت سے کہا تو میرا رحمت ہے. نار سے کہے گا، جہنم سے کہا انتی عذابی، اے جہنم تو میرا عذاب ہے.
وَأَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، جو بھی میرے بندے گناہ کار ہے میں تجھ سے ان کا عذاب کرا دوں گا. فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئ، نار جو ہے جہنم جو ہے پر ہی نہیں ہوتا بھائی، جتنا ڈالو پر نہیں ہوتا. فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو ڈال دیتا ہے جہنم میں. پیر کو جب جہنم میں ڈال دیتا ہے فَتَقُولُ قَطْ قَطْ، جہنم کہتا ہے کافی ہے بھائی کافی ہے. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئ، اللہ کے پیر سے جہنم پر ہو جاتا ہے. بھلے وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، پھر جہنم جو ہے اللہ جہنم کو تنگ کر دیتا ہے، جہنم جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ ہے تو یہ چکر ہے جہنم کا. اور بہت سارے روایات ہیں یہاں پر. ایک اور بھی حدیث دکھا دوں آپ کو، مسلم صاحب کی حدیث مزید فرم دیکھو جی، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، 2003 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر ہے کون سے ہے؟ 110. کہتے ہیں ہم اللہ کو نستجیر باللہ دیکھیں گے. ان اناسن، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں دونوں میں بھی، صحابہ کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے خدا کو، اپنے بھگوان کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے روایت کے مطابق ان کے جواب میں کہا، هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، جب 14ویں رات کی چاند ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا آپ کو کوئی مشقت ہوتی ہے چاند دیکھنے میں؟ نہیں، 14ویں رات کے، قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں جی، 14ویں رات کے دیکھنے میں کون سی مشقت ہوتی ہے؟ فرمایا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب دن کو سورج سامنے ہو اور کوئی بادل بھی نہ ہو، اس کے سورج دیکھنے میں آپ کو کوئی مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نہیں، سورج دیکھنے میں کون سا مشکل ہوتا ہے جب بادل بھی نہ ہو. قال فإنکم ترونه كذلك، تو فرمایا کہ نستجیر باللہ، اس روایت ان کے روایت کے مطابق تم اسی طرح جیسے 14ویں کی رات کی چاند کو دیکھتے ہو، جیسے سورج کو واضح دیکھتے ہو، اللہ کو بھی دیکھو گے. اچھا تو کیا ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ٹھیک ہے نا. فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبعہ فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس ومن یتبع من کان یعبد القمر القمر. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور کہے گا کہ جو اللہ کے علاوہ جو بھی کسی کا معبود ہے اسی کے پیچھے لگ جائے بھائی، ہر ایک اپنے خدا کے پیچھے لگ جائے، اپنے بھگوان کے پیچھے. تو جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ سورج کی اتباع کریں گے، سورج کو فالو کریں گے. جو لوگ چاند کی اتباع کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، وہ چاند کے پیچھے لگیں گے. وَيَتَّبِعُ كُلُّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيت، اور جو شیاطین کا پیروکار تھے وہ شیاطین کے پیچھے لگ جائیں گے. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، اور یہ امت والے رہ جائیں گے اور لیکن منافق بھی ساتھ ہوں گے نا، منافق جو ظاہر میں مسلمان تھے وہ بھی ہیں. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةٍ غَيْرَ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو اللہ اپنا حلیہ بدل کر کے، دیکھو اللہ جو ہے نا، آج کل ہوتا ہے نا بوٹاکس لگاتے ہیں، پیر لب وغیرہ بدل جاتے ہیں، اللہ میاں آ جائے گا، وہ ایک دوسرے حلیہ بدل کر کے آ جاتا ہے. ایک حلیہ ہے جو مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا حلیہ اس طرح ہے، تو وہ بالکل حلیہ بدل کر کے آ جائے گا، ایک دوسرا شکل دوسرا ہے بھائی، داڑھی اور طرح کی ہے، آنکھیں اور طرح کی ہیں، ٹھیک ہے نا، چشمے لگائیں پتہ نہیں کس طرح، ٹوپی لگا دی ہے، آ جاتا ہے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، آ کے کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا بھگوان ہوں. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے تجھ، اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگتے تجھ سے، کیونکہ اللہ نے اپنا چہرہ جو ہے چینج کیا ہوا ہے، میک اپ کر کیا ہے، کچھ کیا ہے نا مسلم. ھذا مکاننا حتی یاتینا ربنا، کہیں گے تو کون ہے بھائی ایسے ہی حلیہ تو ہم آپ کو تو جانتے نہیں آپ کون ہے بھائی، ہم یہاں پہ اپنے بھگوان کے انتظار میں ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، یہاں پہ منافق بھی ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ میاں کے انتظار میں ہیں، جب تک وہ آ جاتے ہیں ہم ادھر ہی ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب ہمارے اللہ میں آ جائیں گے تو ہم ان کو پہچانتے ہیں وہ کیسے ہیں. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، تو پھر اللہ دوبارہ آ جاتا ہے اپنی اصلی صورت میں،
تو یہ پہچان جاتے ہیں جی ہاں ہاں اللہ آ گئے اللہ آ گئے. ٹھیک ہے نا, ہائے بھگوان آ گیا جی, وشنو جی آ گئے. فیقول انا ربکم, اور کہتا ہے اللہ میں تو ہوں. ہاں فیقولون انت ربنا, یہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تم ہی ہو, اللہ تم. فیتبعون, کہتا ہے چلو تم آگے بڑھو, اللہ صاحب آگے بڑھو. تو اس کے اللہ آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بھائی. اچھا اللہ آگے, اللہ میں آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. پھر آگے روایت بہت ہے. اگلے صفحے میں ایک, اچھا وہ لوگ کچھ لوگوں کو جنت وغیرہ بھیج دیتا ہے. فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَحَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. بعض لوگ ہوتے ہیں جنت کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, جنت کے دروازے میں اندر جنت کو دیکھتے ہیں کہ جنت میں کتنی پیاری پیاری چیزیں. تو کہتے ہیں اے رب ادخلنی الجنہ, کہتے ہیں اے اللہ میاں ہمیں جنت میں ہمیں لے کے جا, جنت میں ہمیں داخل کر دے. الیس قد آتیت عہودک ومواثقا تسأل ان لا تسأل غیر ما اعطیت ویلک یا ابن آدم ما اغدرک. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے تو کہا تھا کہ مزید مجھ سے کچھ مانگنا نہیں ہے, میں نے جو تجھے دیا تھا وہی کافی ہے تیرے لیے. تو کتنا غدار ہے, اب مزید کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت لے کے جا. تو بڑا غدار ہے اور تو نے اپنے عہد و پیمان توڑا ہے. فیقول اے رب لا اکن اشقا خلقک, وہ بندہ دعا کرے گا کہ اللہ میں تو بدبخت نہیں ہونا چاہتا, مجھے جنت لے کے جا. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارک وتعالى منه. پھر وہ شروع کرے گا دعا کرنے میں کہ اللہ مجھے جنت دے, جنت دے. اتنا بولے گا کہ جنت مجھے لے جا کہ اللہ جو ہے ہنسنے لگے گا. اللہ اب ہنس رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ ہنس رہا ہے. فاذا ضحك الله ادخل الجنہ, جب اللہ ہنسنے لگے گا تو پھر کہے گا چلو اس کو بھی جنت لے کے جاؤ. ٹھیک ہے نا, یہ روایات ہے جی. صحیح ہے جناب سلیمان بھائی؟ جی سر صحیح ہے, لیکن ہمارا سوال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کا ہاتھ پیر ہوگا یا بالکل کفر ہے یہ, بالکل کفر باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, اللہ تعالیٰ کی گالی ہے کہ اللہ نظر آئے گا. بدترین شرک ہے, بدترین شرک ہے. اللہ تعالیٰ اساس دین کی معرفت ہے, اللہ کی معرفت. اساس دین کی کیا ہے؟ اللہ کی توحید, اللہ کی معرفت. کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح بلے. قرآن مجید کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, اور جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے, وہ اس کا انجام ہوتا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے, اس کا انتہا ہوتا ہے, وہ محتاج ہوتا ہے, وہ مخلوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہزاروں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے, لاکھوں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جو نظر آتا ہے آنکھ سے. اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کا اس جیسا کوئی ہے, وہ نہ کسی بندے جیسا ملتا ہے, نہ انسان جیسا ہے, نہ کسی پہاڑ ستارہ سورج جیسا, کسی چیز کی طرح نہیں, اس کا جسم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث روایات اس میں بہت زیادہ ہے کہ خبردار اللہ تعالیٰ کو جسم نہ سمجھنا. جی ہاں, اوکے ہو گیا سر. اوکے جناب, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں کچھ حدیث دکھا دوں آپ کو, شیعہ حدیث ملاحظہ کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جزء اول, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. باب فی ابطال الرؤیہ, اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, حس سے نہیں دیکھ سکتے. یہاں پہ بہت ساری احادیث ہیں, ملاحظہ کریں. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ ایک خارجی ان کے پاس آیا, یا ابا جعفر ای شیء تعبد, پوچھا کہ اے شیعوں کا امام, روافض کا امام, کس چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ کا خدا کون ہے, آپ کا رب کون ہے؟ قال اللہ تعالی, امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا رب ہے, میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. قال رأیتہ, خارجی نے پوچھا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بل لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان. آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لم ترہ العیون, کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا, بمشاہدۃ الابصار, جیسے آنکھ کسی چیز کو دیکھتا ہے. بل ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان, لیکن انسان کا دل حقیقتی ایمان کے ساتھ, انسان کا دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے, دل کی آنکھ سے. اور لیکن وہ آنکھ والی رؤیت نہیں ہے, یعنی انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے
کہ میرا خالق، میرا رازق، اس دنیا، اس ہستی کا خالق اللہ تعالیٰ. رؤیت، دل کا رؤیت یہ ہے کہ انسان کو بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی شک کے یقین کامل ہو جاتا ہے. لا يعرف بالقیاس، اللہ تعالیٰ کا آپ مثال نہیں دے سکتے. قیاس یعنی مثال کہ یہ فلان چیز اللہ جیسا ہے، نہیں. ولا يدرک بالحواس، اللہ تعالیٰ کو حس کے ساتھ، حس مثلا کیا ہے؟ لمس کرنا، کسی چیز کو ٹچ کرنا، یہ حس ہے. سونگنا یہ حس ہے. دیکھنا آنکھ سے یہ حس ہے. سننا یہ حس ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نہیں پہچانا جاتا. ولا یشبہ بالناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں جیسا نہیں ہے، انسان جیسا نہیں ہے، کسی چیز جیسا نہیں ہے. موصوف بالآیات، اللہ تعالیٰ کے آیات، نشانیاں ہیں ہر جگہ، ہر چیز کو اٹھاؤ اس میں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں. معروف بالعلامات، اللہ تعالیٰ کی معرفت علامتوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی علامتیں ہیں. لا یجور فی حکم، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں ظلم نہیں کرتا. ذالک اللہ، یہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. خارجی وہاں سے نکل گیا اور کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنی کس خاندان میں اپنی رسالت رکھے. اوکے جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت سلامتی دے. میں جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف